روزہ تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتا ہے، مگر افسوس 5 عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتی ہیں، مگر جب قبر کی پہلی رات آئے گی تو ان کے روزے انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کے اعمال جنت کا دروازہ کھولنے کی بجائے ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جو روزہ بھی رکھتی ہیں، جو بھوکی بھی رہتی ہیں، جو نماز بھی ادا کرتی ہیں، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، جو نماز تراویح بھی ادا کرتی ہیں، لیکن ان 5 عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا موسم ہے۔ ہر روزہ دار امید رکھتا ہے کہ اس کے صبر و عبادت کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، راتوں کو جاگ کر تراویح ادا کرنا، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت کے قریب لے جاتے ہیں، مگر کیا تم جانتے ہو کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوں گی؟ وہ بھوکی بھی رہیں، انہوں نے سحری بھی کی، افطار بھی کیا، عبادات میں بھی مشغول رہیں، مگر ان کے روزے مردہ ہو گئے، ان کا سجدہ ان کے چہرے پر نور نہ لا سکا، ان کی عبادتیں انہیں جنت کی دہلیز تک نہ پہنچا سکی۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ یہ 5 عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر دیندار دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کی کچھ ایسی عادات ہیں جو ان کی ساری عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان کے دنوں میں تو بھوکی پیاسی رہتی ہیں، مگر ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، مگر ان کی زبان ایسے الفاظ ادا کرتی ہے جو ان کے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ مسجدوں میں جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں، مگر خود ایسی حرکات کرتی ہیں جو ان کی تمام نیکیاں مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں، مگر حقیقت میں وہ ان 5 بدقسمت عورتوں میں شمار ہو رہی ہوتی ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں بھی اپنی پرانی روش نہیں چھوڑتی، جو عبادت کے ساتھ ایسے کام کرتی ہیں جو ان کی تمام ریاضتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں؟ کیا وہ ایسی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں۔ کیا وہ ایسی ہیں جو رمضان کی بے حرمتی کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو عبادت گزار ہیں، مگر ان کے کردار میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو انہیں جہنم کے قریب کر دیتی ہیں۔ وہ خامیاں ایسی ہیں کہ اگر تمہیں ان کا علم ہو جائے تو تم خود بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ کہیں تم بھی انہی میں شامل تو نہیں۔ تو سنو اور غور کرو تاکہ تم بھی ان سے بچ سکو، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی میں سب سے پہلی عورت، وہ عورت جو زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی ادا کرتی ہے، مگر اس کی زبان اس کے روزے کو تباہ کر دیتی ہے۔ زبان کی سختی، غیبت، چغلی، جھوٹ اور طنز کے تیروں سے وہ دوسروں کے دل چھلنی کر دیتی ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، مگر یہ عورت رمضان میں بھی اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ عورت ہے جس کا روزہ اس کے کردار کی خرابی کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ عورت دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ وہ محفل میں ہو یا تنہائی میں ہر وقت کسی نہ کسی کی عزت
پر وار کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ رمضان میں عبادت کرنا کافی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ زبان کی بدگوئی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی اس کی زبان دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے تو وہ روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر بھی اپنے اعمال کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے روزے کو روحانی تربیت کے لیے فرض کیا ہے، مگر یہ عورت اپنے کردار کو سنوارنے کی بجائے اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کے حقوق پامال کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا روزہ مقبول ہو تو اسے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ اس کی ساری عبادت رائے گاں چلی جائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی میں سے دوسری عورت، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے شوہر کی عزت اور فرمانبرداری کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ رمضان میں عبادت کر کے جنت کی حقدار بن رہی ہے، مگر اس کی نافرمانی اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عورت گھر میں جھگڑے پیدا کرتی ہے، شوہر کی جائز باتوں کو بھی نظر انداز کرتی ہے اور اس کے دل میں زہر گھولنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے حق میں وفادار ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر عبادت کرے مگر اس کا رویہ شوہر کے ساتھ نافرمانی والا ہو تو اس کی ساری عبادت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہ عورت جنت میں داخل ہونے کی بجائے جہنم کی طرف جانے والی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھیں۔ اگر کوئی عورت رمضان میں بھی اپنی زبان اور رویہ درست نہیں کر سکتی تو اس کا روزہ اور عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جنت ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی میں سے تیسری عورت، وہ عورت جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، مگر پردے کا لحاظ نہیں کرتی۔ وہ غیر مردوں کے ساتھ بے پردہ گھومتی ہے، زیب و زینت کا مظاہرہ کرتی ہے اور دنیا کی چمک دھمک میں گم ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زبانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، حالانکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تمام برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کافی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے گزرنے کا ارادہ کیا وہ زانیہ ہے۔ اگر ایک عورت رمضان میں بھی پردے کو ترک کر رہی ہے اور دوسروں کی نظر کام مرکز بن رہی ہے تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ پردے دار عورتوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا تب یہ عورت حسرت سے دیکھے گی کہ اگر وہ دنیا میں حجاب کر لیتی تو آج اس کا مقام بھی بلند ہوتا۔ رمضان تقویٰ اختیار کرنے کا مہینہ ہے، مگر اگر کوئی عورت پردے کا حکم نہیں مانتی تو اس کی عبادات بیکار ہیں اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ 5 روزے دار عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی میں سے چوتھی عورت، وہ عورت جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتی ہے۔
یہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اپنے ہی خاندان والوں سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ اس کا دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ بہن بھائیوں سے لڑتی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑتی ہے اور اپنے دل میں عداوت پالتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ عورت رمضان میں بھی اپنی سعادت کو نہیں چھوڑتی اور یہی چیز اسے جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ عورت دوسروں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی، وہ معافی مانگنے کی بجائے اپنی انا کو بڑا سمجھتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار اس سے صلح کرنا چاہے تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایک عورت روزہ رکھ کر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عورت رمضان میں بھی دوسروں سے نفرت کا بازار گرم رکھتی ہے اور یہی چیز اسے جنت کے دروازے سے دور لے جاتی ہے۔